اور اس کو آپ نے ہینڈل نہ کیا, the game is over then. اکنامک ہو, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, ڈیموکریسی ہو, کہیں پر بھی بھارت کے ساتھ کمپیرزن ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بات اب سوچنی ہی نہیں چاہیے. چیمہ صاحب, آج طالبان بھی شرمندہ ہے. آپ نے طالبان کو بھی چھوٹا کر دیا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے. پاکستان کے اوپر اپنا اتنا پریشر ہے سر, ایف اے ٹی ایف ہے, آئی ایم ایف سے ہم پیسہ لے رہے ہیں, اس کے لیے ہم کتنی مصیبتوں میں ہوتے ہیں. $1 ارب کے لیے, جو میرے خیال میں اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اتنی محنتیں ہمیں پچھلے 2 مہینے صرف آئی ایم ایف کو کرنی پڑی. ثانیہ, سیالکوٹ کی کچھ نئی تفصیلات اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کو ایک مرتبہ پھر اپنی ذاتی دشمنی, ذاتی بدلہ لینے کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے. $3 ارب ہمیں سعودی عربیہ نے دیا, اور ان کے لٹرلی ہم نے پاؤں پکڑے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ دے تو رہے, لیکن اس کے لیے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, شاید ہی دنیا کے کسی ملک نے بھی پیسہ دیتے ہوئے کسی ملک کو یہ کنڈیشن لگائی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ہم یہاں پہ کیسے پہنچے ہیں کہ یہ کل کی یہ 18-20 سال کے بچے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمیں جس کو مرضی مار کے جلا کے راکھ کر دیں, یہ ہمارا حق ہے اور ہم ایسے ہی کریں گے اور ہم آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے. یہ ہم کس طرح پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ؟ چیمہ صاحب, آج طالبان بھی شرمندہ ہے. آپ نے طالبان کو بھی چھوٹا کر دیا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے. وہ جو جس طریقے سے ایک انسان کو گھسیٹ کے مارا اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا کر آپ نے سیلفیاں بنائی ہیں. طالبان بھی آپ اب چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں آپ کے جو وہ سارے امیجز ہیں, وہ کس طریقے سے پاکستان پہ امپیکٹ اس کا ہوگا. یہ کورٹ کا کام تھا, اس کو سزا دی جاتی. اور سب سے پہلے پوچھنے والی بات یہ تھی کہ اس بندے کو پتا تھا جو چیزیں, جہاں پہ جو مذہبی لٹریچر اس نے یہ کہا گیا کہ ٹریش کیا ہے, اس کے اوپر کیا لکھا گیا ہے. آپ کی جو اس وقت ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے, ان کی سٹیٹمنٹیں میں سن رہا ہوں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایشو ہے. ایک بندے آپ کے حکومتی نمائندے کے میں نے سٹیٹمنٹ سنی ہے, اس نے کہا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, 1 مہینے میں 3 واقعات ہو چکے ہیں. اس نے 4 سدا اور ایک اور واقعے کی بھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایشو ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. اور میں گارنٹی کر دیتا ہوں, انہوں نے 100 بندے یا 100 کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے. میں گارنٹی کر دیتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, اس کا ہوگا کیا. آئی ایم ایف کے آپ نے 26.5 شرطیں 27 میں سے پوری کر رکھی ہیں, وہاں نہیں نکلا. آپ وہاں پے کریں گے, اس کے بعد کہاں پے کریں گے. اس کو انڈین لابی اور جوش لابی آپ کو مسلسل ہارٹ کرے گی اگلے آنے والے دنوں میں. آپ کے حالات معاشی یہ ہو چکے ہیں چیمہ صاحب, آپ کا $191 کا بھی بلیک مارکیٹ میں نہیں مل رہا اس وقت. آپ کا 400 ارب روپے کا ایک منی بجٹ آ رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے چلوں, آج نمائندے آپ کی گورنمنٹ کے کدھر ہیں جو کہتے تھے انڈیا کے ساتھ پیٹرول کو کمپیئر کرتے تھے. انڈیا کے اندر $18 پیٹرول سستا ہو گیا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں $15 پیٹرول سستا ہو گیا. آپ کا سستا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ملک بیچ دیا آئی ایم ایف کے سامنے. میں چاہتا ہوں 40 ارب روپیہ جو وزیر اعظم کے فنڈ سے کھایا ہے, وہ آپ تو چھپا رہے تھے, آئی ایم ایف نے آپ سے اس کو نکالا ہے. اس کا جواب دیں, کوئی سٹیٹمنٹ ہے کسی کی؟ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو راہ اور سی آئی اے کی کارروائی لگا دو. میں کہتا ہوں جان چھڑاؤ. اور اس کو آپ نے ہینڈل نہ کیا, the game is over then. انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت, میں بتا رہا ہوں, آپ تو پہلے ہی بہت پیچھے تھے. انڈین ڈائسپورا کو تو, انڈین لابی کو تو آپ کے پاس سکت ہی نہیں نا ان کو فیس کرنے کی, لیکن ان کو آپ نے اتنا بڑا ٹول ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی پرائس کہاں پے کریں گے آپ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے جو پنچ لائن دی ہے طارق صاحب کے, طالبان بھی آج شرمندہ ہیں. ہم نے تو طالبان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, دنیا تو طالبان کو سمجھ رہی تھی یہ بربیرک ہیں, ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں کہ یہ جو بربرزم ہے, ہم نے تو اس کی بھی مثالیں قائم کر دی ہیں, شاید ایسی نہیں کہیں ملیں گی. کس طریقے سے آپ جا کے باہر کے ملکوں باہر جا کے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. اب تو طالبان کو تو آپ چھوڑ دیں, پہلے آپ ان کے لیے پیسے مانگتے تھے, اب تو آپ کو خود ہی نہیں دے رہا. اب تو سعودی عرب بھی دیتا ہے, تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم 72 گھنٹے کے اندر پیسے مانگنے کی صلاحیت رکھیں گے, سعودی قانون لگائیں گے. اب تو آپ کے حالات ہی خراب ہے نا. اب تو میرا مقصد ہے, میں آپ کے فائنینشیل دیکھ کے تو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے پاکستان آگے فیوچر میں جانا ہے. آپ کو بالکل کوئی پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں, کس ملک کے ساتھ آپ ہیں یا نہیں ہیں. ڈالر بیس ہے آپ کی ساری ہر چیز چل رہی ہے. آئی ایم ایف دے دے تو آپ اس کے ساتھ ہیں, چائنا دے دے تو آپ کو اس کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی پالیسی نہیں. پھر یہ دیکھنے والوں سے یہ میں التماس کروں گا بالخصوص کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اور ہمیں راہ ہدایت دے. مستقبل تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی, اس سے بھی مزید بدتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے, اور آپ جانتے ہیں پہلے فرانس کے ساتھ جو معاملہ رہا, جس طریقے سے جب پہلے ٹی ایل پی نے ایک جلوس نکالا اور جو کچھ ہوتا رہا, جلاؤ گھراؤ اور کہا گیا ان کے ایمبیسیڈر کو, تو وہ کیا اس کے اوپر ری ایکشن دیں گے؟ یہ والے کنٹریز کے جن کے پاس اتھارٹیز ہیں, وہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی ایسا تو نہیں کچھ ری ایکشن دیں گے کہ جس سے ہم مزید مسئلے میں پڑ جائیں؟ پہلے آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم.
میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان IMF کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان اپنے شکنجے میں خود پھنسا ہوا ہے. جو کچھ پاکستان نے اب تک اکنامک میس کیا ہے, IMF تو اس اکنامک میس کے سلسلہ میں پاکستان کو کڑی شرائط دے رہا ہے نا. عمران خان ہی تھے جو اقتدار میں آنے سے پہلے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, وہ ایک لات ماریں گے اور فلاں کریں گے, ڈھیم کریں گے. اب وہی IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو بڑا یہ ہے کہ آف کورس IMF اپیرنٹلی یا ورلڈ بینک اپیرنٹلی تو پاکستان کے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو زیر بحث نہیں لاتا. صرف فیکٹو ہے جو منی لانڈرنگ اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو منی لانڈرنگ ہے پریسائزلی اس کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں پھنسا. اب مطلب پاکستان فرض کیجئے گرے لسٹ میں ابھی تو ہے, بلیک میں بھی چلا جاتا ہے, کیا فرق پڑے گا؟ جب تک پاکستان کی اپنی اکانومی اٹ سیلف ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو پاکستان چاہے وہ وائٹ میں ہی آ جائے, گرے سے نکل کے باہر بھی آ جائے پھدک کے, کیا فرق پڑے گا جب تک آپ نے اپنے حالات ہی ٹھیک نہیں کرنے. اچھا, اب یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس سے انڈائریکٹ ضرور اثر پڑتا ہے ورلڈ بینک, IMF اور جو اس کے پیچھے بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, جو کنٹریز ان کے سب سے بڑے کانٹریبیوٹرز ہیں. آف کورس نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, پھر یورپین یونین ہے. تو بظاہر ہے آف کورس وہ پیچھے تو یہ باتیں چلتی ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ اس کنٹری میں کیا ہو رہا ہے, اور اوپر سے ان کا اکنامک حال بھی اتنا برا ہے. تو وہ فیصلے تو اپیرنٹلی اکنامک سچویشن پہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی اکنامک سچویشن بری ہے. وہ تو یہ باتیں ابھی زیر بحث نہیں لا رہے, مگر فرق ان چیزوں کا فرق تو پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا وہاں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہم لائیں گے, عمران خان کے بڑے دعوے تھے کہ ہم دودھ کی ندیاں بہا دیں گے, یہاں پتہ نہیں پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. وہ یہ بھی کہتے تھے $200 بلین ہم پاکستان کا کوٹ ان کوٹ جو لوٹا ہوا واپس لے آئیں گے. وہ $200 ملین نہیں لا سکے, چونکہ سب یہ ان کے ببل دعوے تھے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں کون ہوش مند شخص یا کارپوریشن پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے گا؟ کوئی سینسیبل پاکستانی جو اب پاکستان سے باہر بستا ہے اور جس کے پاس کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی ہوں, وہ بھی سوچے گا کہ بھئی ان حالات والے ملک میں جا کے میں نے پیسہ لگانا ہے, وہاں گھر خریدنا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے. وہ بھی کچھ سینسیبل آدمی تو نہیں سوچے گا. لیکن یہ وہ واقعات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی بدنامی کے حوالے سے یا پاکستانی اپنی بدنامی کے حوالے سے فکر کرنا بند کرتے ہیں. اس پہ کوئی زیادہ تشویش نہ کریں, سوچیں کہ انہوں نے جو اپنے ہی ملک کا حال کر دیا ہے, جو ملک وہ آسمان تک لے کے جانا چاہتے تھے, آج بھی وہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, وہ کیسے پتال تک پہنچا چکے ہیں اور کیسے وہ ملک خود ان کے رہنے کے ہی قابل نہیں رہا. ابھی جو خبر آئی 2 دن پہلے کہ جناب CEOs جو پوری دنیا کے ہیں بڑی ٹیک کمپنیز کے, وہ بھارت سے ہیں, انڈیا کے جو ہیں رول کر رہے ہیں پوری ٹیک کمپنیز پر. ہمارے جو ہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی سائنس تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. اور پھر یہ والے واقعات, مطلب اس طرح کا مائنڈ سیٹ کہاں اسپیس ٹیکنالوجی اور ہم نے لگانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگلے 10 20 50 سال تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہم یہ والی قوم نکل کے اس طرف جا سکتی. دیکھیے جی, کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے. آپ نے بھارت کے ساتھ کمپیریزن کی بات کی, یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. اکنامک ہو, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, ڈیموکریسی ہو, کہیں پر بھی بھارت کے ساتھ کمپیریزن ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بات اب